السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اس متھرا سٹی میں آنے کے لیے۔ آج کا ٹاپک نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم افسان شاعری کو بلانا چاہیں گے قرآن کی تلاوت اور ٹرانسلیشن کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ رحمان آیا نمبر 1 سے 20 تک، جس کا اردو ترجمہ ہے۔ پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں، اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت اللہ کے مطیع ہیں، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا، اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف کو حق رسائی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول گھٹاؤ مت۔ اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جن میں بھوسا ہوتا ہے، اور اس میں غذا کی چیز ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو، آدم کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟
دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک اللہ ہے. سو اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اسی نے دریاؤں کی صورت ملائی، پھر ظاہر کو باہم ملے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقتاً ان دونوں کے درمیان ایک حجاب قدرتی ہے، دونوں اس سے بڑھ نہیں سکتے. سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اب میں آج کی چیف گیسٹ سسٹر اسما شمس کو اسٹیج پہ بلانا چاہتی ہوں. تالیوں کے ساتھ ان کا ویلکم کریے. اب آپ کے سامنے ایک لیکچر پریزنٹ کریں گی حلیمہ افشا، اسٹینڈرڈ 5 یونیورسل بردرہڈ پر، یعنی عالمی بھائی چارہ. اسٹیج پر ویلکم کریں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Halima Afsha. I study in class 5th in Taqwa Islamic School. I am here to present before you a speech. The topic of my speech is Universal Brotherhood. There are various types of brotherhood. For example, brotherhood based on relationship, brotherhood based on regions, on race, on caste, on creeds, etc. But all these types of brotherhood are limited. Islam, alhamdulillah, believes in universal brotherhood. It does not believe that human beings have been created in castes or in different level. Surah Hujurat, Surah number 49, ayah number 13 describes the Islamic concept of universal brotherhood in the best way, as it says, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations and tribes so that you shall recognize each other. And the most honored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the person who has taqwa. That means all human race originates from a single pair of male and female. All the human beings in the world have a common grandparent. That means all are equal. In the glorious Quran, in Surah Isra, Surah number 17, ayah number 70 says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, has honored the children of Adam. Allah does not say that He has honored only the Arabs or the Americans or a particular race, but all the children of Adam. The Quran has various laws of moral conduct so that universal brotherhood can prevail. The glorious Quran exhorts, no one should ever rob. It is a crime. It is a sin. Islam has a system of zakat. If every wealthy human beings in the world give zakat, poverty will be eradicated from this world. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, he is not a Muslim who sleeps with his full stomach while his neighbors are hungry. And the glorious Quran says, do not be a spendthrift. It says in Surah Isra, Surah number 17, ayah number 26, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, means do not squander your wealth like that of a spendthrift. If you are a spendthrift, you are bound to disturb the universal brotherhood. It creates enmity. And we know that intoxicants and gambling are root causes for evil in the society. It prevents the universal brotherhood from prevailing.
Therefore, the glorious Quran says in Surah Maida, Surah number 5, ayah number 90, intoxicants and gambling is a Satan's handiwork. Abstain from this, that you may prosper. The Quran regards backbiting as eating the flesh of one's dead brother. It is mentioned in the glorious Quran, Surah Hujurat, Surah number 49, ayah number 12. Do not backbite, do not speak ill of another behind their backs. Are you ready to eat the dead meat of your brother? Muslims are supposed to demonstrate the universal brotherhood 5 times a day in their salah. It is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Azan, chapter number 75, hadith number 692, that Hazrat Anas said that when he stood for salah, the shoulder of the companion touched with the shoulder of the companion. Our feet touched with the feet of a companion. Irrespective of whether rich or poor, whether king or pauper, when you stand for salah, stand shoulder to shoulder, so that the brotherhood increases. And the best example of international brotherhood is in the pilgrimage of Islam, that is during Hajj. Above 2.5 million people from the various parts of the world come to Makkah to perform Hajj. The men are dressed up in 2 pieces of unsewn cloth. You cannot identify whether the person standing next to you is a king or a pauper. It is the best example of international brotherhood. If all the human beings believe in one God, there can be universal brotherhood. That means the same God has created all the human beings, irrespective of whether black or white, whichever caste, color, creed you belong to, all of them are equal, because they are created by one and only sole creator, Allah. It is mentioned in the glorious Quran in Surah Al-Imran, Surah number 3, ayah number 64. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. Say, O people of the book, that come to common term as between us and you. And which is the first term? That we worship none but Allah. Let us first analyze the concept of God in Hinduism. It is mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekam iva dvityam means there is only one God without a second one. It is mentioned in Shotashatra Upanishad, chapter number 6, verse number 4. Na kas janita, na kadipa means of him there is no Lord, neither parents. It is mentioned in Shotashatra Upanishad, chapter number 6, verse number 19. Na tas pratima asti means of him there is no likeness. If you read the Yajurved, it is mentioned in chapter number 32, verse number 3. Na tas pratima asti means of him there is no image. It is mentioned in Yajurved, chapter number 40, verse number 8. Almighty God is bodiless and pure. And the Braham Sutra, the fundamental creed of Hinduism, is Ekam Braham Dvitya Nahna Naste Kinchan, means there is only one God without a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. Let's analyze the concept of God in Judaism. It is mentioned in the book of Deuteronomy in the Old Testament, chapter number 6, verse number 4. Jesus, peace be upon him, says, Shema Israelu, Adna Ilahainu, wa Adna Ikhad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. It is mentioned in book of Isaiah, chapter number 45, chapter number 43, verse number 11. Even I am the Lord, and besides me there is no God. It is mentioned in book of Isaiah, chapter number 45, verse number 5. I am the Lord, and there is none else. There is no God besides me. It is mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 5, verse number 7, says, Thou shalt have none other God besides me.
Now, let's discuss the concept of God in Christianity. If you will read the Bible, there is not a single statement in the complete Bible where Jesus, peace be upon him, says that he is God, or where he says, worship me. In fact, if you will read the Bible, Jesus, peace be upon him, himself says, it is mentioned in Gospel of John, chapter number 10, verse number 28. My Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 12, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 29. I cast out devils by the Spirit of God. It is mentioned in Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29. Shema Israelu, Adna Ilahainu, Adna Echad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And now, let's analyze the concept of God in Islam. The best reply that any person can give you regarding the concept of God in Islam is to quote Surah Ikhlas, Surah number 112, ayah number 1 to 4, which says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Say, He is Allah, the one and only, Allah the absolute and eternal. He begets not, nor is He begotten, and there is nothing like Him. To spread the universal brotherhood, it is compulsory to believe and worship only one Almighty God. I would like to end my talk by giving the quotation from Surah Nisa, Surah number 4, ayah number 1. which says, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. O humankind, fear your guardian Lord who has created you from a single person. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. थैंक यू हलीमा, इतनी तालियां काफी थी इतने अच्छे लेक्चर के लिए. एक बार और तालियां बजा. कुछ बातें जो इन्होंने अपने लेक्चर में बताई उस पर मैं बताऊंगी. इन्होंने सबसे पहले मैं बताऊंगी गीबत कितना गुनाह है जो लोग आम जिंदगी में एक दूसरे की गीबत करते हैं. शराब हराम बताई. इन्होंने जुए गैम्बलिंग को बिल्कुल हराम बताया. ये फरमाया कि हम एक खुदा से पैदा हैं, हम एक को मानते हैं, कोई फर्क नहीं है हम लोगों में, लेकिन हमने इस दुनिया में रहकर आपस में बहुत फर्क कर रखा है. ना कास्ट पे फर्क करना चाहिए, ना लोगों की जात किसी चीज को लेकर. आलमी भाईचारा जरूरी है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. अब मैं बुलाना चाहूंगी अनम जावेद को जो तकवा इस्लामिक स्कूल की स्टूडेंट हैं. एक लेक्चर जिसका टॉपिक है फहमुल कुरान जरूरी है. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बाद. फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहि आख़रीन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है फ़हमुल कुरान ज़रूरी है. दुनिया का कोई भी शख्स तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो कुरान को अल्लाह का कलाम ना माने. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस बात पर दिलो जान से ईमान रखते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है. यह हमारे खालिक की तरफ से हमारे लिए हिदायतनामा है, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वाहिद ज़रिया है. ये वो बातें हैं जो हम ज़बान से हमेशा अदा करते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो बातें हम ज़बान से अदा करते हैं क्या वाकई उन पर दिल से यकीन है. अगर हम इस सवाल का जवाब तलाश करें तो मालूम होगा कि हमें से अक्सर लोग इस बात पर दिल से यकीन नहीं रखते. ये क्या कि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना जायज़ा लें और इसे समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई हम कुरान को अल्लाह का कलाम समझते हैं
کیا واقعی ہم اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنی زندگی میں جو بھی ضروریات ہیں اس کا جواب اس سے دریافت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں؟ آئیے ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں۔ پہلا سوال، کیا واقعی ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ سارے لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا، ہاں۔ ذرا ٹھہریے اور غور کریے کہ اگر ہمارے کاروبار کے سلسلے میں یا ہمارے رشتہ دار کا خط کوئی ایسی زبان میں آتا ہے جو ہمیں نہ آتی ہو تو فوراً وہ خط لے کر کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو اس زبان کو جاننے والا ہو، اور جب تک ہم خط کا مضمون سمجھ نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن مجید موجود نہ ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اس ذات کا پیغام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں والدین عطا فرمائے، جس نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے زمین اور آسمان سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، جس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم پر فرض ہے۔ ہم خود کو مسلم کہتے ہیں اور مسلم کا معنی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے۔ اس ذات بابرکت کا کلام ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کچھ بھی وقت اس پیغام کو سمجھنے میں لگایا ہو؟ اپنی معاملے تجارت یا کسی رشتہ دار کا حال جاننے کے لیے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن مالک حقیقت پیغام سمجھنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہی ہم اس کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا واقعی ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اور اصطلاح میں ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان روز آخرت کامیاب و کامران ہو۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہماری جو بھی ضروریات ہیں ان پر رہنمائی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کا دم بڑھتے ہیں تو کبھی ہم زندگی کے فیصلے ان طریقوں پر لیتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ کبھی ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی ہم کسی شخص سے متاثر ہو کر اس کے نظریات اپنا لیتے ہیں، بغیر اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ اگر ہم واقعی قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنے ہادی و رہبر خیال کرتے ہیں، تو ہمیں اس قرآن سے دریافت کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ہماری لین دین کس طرح ہونی چاہیے، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی ہے، اللہ کے بندوں اور خود اپنے نفس پر ہم پہ کیا حقوق ہے اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کی نافرمانی کرنی چاہیے، تعلق کس سے رکھنا چاہیے، کس سے نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہونا چاہیے، ہمارا دشمن کون ہونا چاہیے، ہمارے لیے عزت اور فلاح کس چیز میں ہے اور ذلت نامرادی کس چیز میں ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جب تک ہم نے قرآن کو اپنا حقیقی رہنما بنایا ہمیں دنیا میں بھی عزت وقار ملا، لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہم اپنی زندگی کے معاملات قرآن سے ہدایت طلب ہی نہیں کرتے تو ہمارا یہ دعویٰ کیوں سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ قرآن سے ہم نے کتنا اور کیسا تعلق قائم رکھا ہے؟ آئیے ذرا ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں جن اور بھوت بھگانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، یا اس کی آیت کو لکھ کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں یا گھول کے پی جاتے ہیں۔ کسی کو بہت توفیق ہوئی تو اس کی تلاوت بغیر بوجھے سمجھے کرتے ہیں۔ ذرا غور کریے، کیا قرآن انہی مقصد کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ امت مسلمہ سے پڑھے، سمجھے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ تاریخ گواہ ہے جب تک امت مسلمہ نے قرآن کے جملہ حقوق ادا کیے وہ دنیا میں بھی لوگوں کے امام رہے اور آخرت کا اجر بے شمار اور یقینی ہے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور آخرت میں نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ نہ صرف مقصد نزول کے خلاف ہے بلکہ عقل اور دانش کے بھی خلاف ہے۔ ذرا غور کریے، اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اور پھر وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جائے، پھر ڈاکٹر اسے ایک نسخے پر چند دوائی لکھ کر دے دے، پھر وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے اس نسخے کو اپنے گلے میں ٹانگ لے یا گھول کے پی جائے، تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟
यकीनन आप उसे पागल बेवकूफ़ कहेंगे। फिर अगर हम यही अमाल उस नुस्खे कीमिया के साथ करते हैं जो हमारे रब की तरफ से हमें अता किया गया है, तो हम क्यों पागल बेवकूफ़ कहलाने की मुस्तहक नहीं? एक और मिसाल से इस बात को समझिए। अगर कोई शख्स जो बीमार हो और अपने इलाज के लिए मेडिकल की कोई मारूफ किताब लेकर बैठ जाए और फिर समझे कि इसे पढ़ने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, या फिर कोई शख्स उसे यह बता दे कि फला दवा इस बीमारी में बहुत मुअस्सिर है, फिर वो शख्स उस दवा का नाम हज़ारों लाखों बार पढ़ डाले, तो क्या उसकी बीमारी दूर हो सकती है? लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। अपनी दुनियावी मसाइब से निजात हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत बगैर पूछे समझे करते हैं। यह हज़ारों लाखों तस्बीहात सिर्फ ज़बान से अदा करने को परेशानियों से निजात हासिल करने का ज़रिया समझते हैं, तो हमें खुद पर हंसी क्यों नहीं आती है? अज़ीज़ान ग्रामी, कुरान का मकसद नुज़ूल ये है कि उम्मत मुस्लिम उसे पढ़े, समझे, उसके अहकाम पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। जब तक हमने कुरान का हक पूरी तरह अदा नहीं किया, हमें दुनिया में भी ज़लील ख्वार होना पड़ेगा और आखिरत का अज़ाब तो इतना सख्त होगा कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं अपने गुफ्तगू को यही ख़त्म करूँगी कुरान की एक आयत के साथ जो वारिद हुई सूरह जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 5 में। मसलुल्लज़ीना हुमिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार व यहमिलु अस्फारा बि'सा मिस्लु क़ौमिल्लज़ीना बिआयाति अल्लाह वल्लाहु ला यहदी क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, अल्लाह उनकी मिसाल उस गधे जैसी देता है जो बहुत सी किताबों का बोझ लादे हुए है। अल्लाह की आयत को झुटलाने वालों की बहुत बुरी मिसाल है और अल्लाह जालिम लोग को हिदायत नहीं देता। अगर बनी इसराइल के तौरात पर अमल ना करने की वजह से अल्लाह उनकी मिसाल गधे जैसी देता है, तो फिर क्या उम्मत मुस्लिमा की वही मिसाल नहीं होगी जब वो कुरान पर अमल करना तर्क कर देंगे? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ ये तो सब समझ में आ जाएगा। अब मैं इनवाइट करूंगी स्टेज पे आज सिस्टर अशमा शम्स को, जिस आज का टॉपिक है नई नस्ल की दीनी तालीम और तरबियत की अहमियत। आज इज्तिमा की टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहर मथुरा की मेरे अज़ीज़ बहनों, आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि बार बार आपके इल्म में आ चुका है, मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है नई नस्ल की दीनी तालीम और तरबियत की अहमियत। सबसे पहले ये जान लेते हैं दीनी तालीम का क्या मतलब है, यानी दीन का क्या माना है। दीन लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का है जिसका माना होता है निज़ाम हयात, द वे ऑफ लाइफ, द सिस्टम ऑफ लाइफ। और तालीम लफ्ज़ भी अरबी का है जो कि अरबी के रूट वर्ड इल्म आइन लाम मीम से आया है, जिसका माना होता है जानना। और तालीम का माना होता है धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कोई चीज़ जानना या सिखाना। तो तालीम देना मतलब धीरे धीरे इल्म देना, रफ्ता रफ्ता। और तरबियत का माना ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग लफ्ज़ आपके लिए बहुत मारूफ है, तो ट्रेनिंग अरबी में तरबियत कहलाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हम उम्मत मुस्लिमा अपनी नई नस्ल के लिए दीनी तालीम और तरबियत का एहतमाम क्यों करें, क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है और उसके बगैर क्या नताइज आ रहे हैं समाज में। अल्लाह ताला का दीन इस्लाम है जो कि मुकम्मल निज़ाम हयात और हमारे लिए नियामत है।
اللہ सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नियामत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। यानी इस्लाम एक दीन है जो कि हमारे लिए एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो हम इस नेमत को नेमत ही जाने, हम इस नेमत की नाशुक्री ना करें, हम इस नेमत से महरूम ना हो। हम दीन में अगर दाखिल हैं तो अपने बच्चों को भी दीनी तालीमी तरबियत करें। सबसे पहले तालीम की अहमियत को जानते हैं। तालीम इंसान के लिए एक समझ लीजिए बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। तालीम हासिल करना नहायत ज़रूरी है। जिस भी कौम ने तालीम पर गौर किया और तालीम हासिल की, तालीम दिया, वो कामयाब और कामरान हो गई, और जिस भी कौम ने तालीम से गफलत बरती वो नामुराद हो गई और तमद्दुन का कारवा उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। वक़ाल अल्लामा इकबाल, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो हमें तालीमी सिलसिले में कभी भी रुकावट नहीं डालनी है अपने बच्चों के लिए। कुरान हकीम ने इल्म और तालीम की अहमियत यूँ बयान की है कि इल्म वाले को जिंदा और जाहिल को मुर्दा कहा है। आप बिलीव करेंगे? अगर आप कुरान मजीद समझ कर पढ़ती हैं तो आपको ये आयत मिली होगी, सूरह अल-अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 122। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, भला वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदगी बख्शी और उसे रोशनी अता की जिसके उजाले में वो अपनी ज़िंदगी की राहें लोगों के दरमियान तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है भला जिसने जो अंधेरे से बाहर ही ना निकले, तारीकियों में भटक रहा हो और किसी तरह उससे बाहर ना निकलता हो। यानी इल्म वाले को कहा जिंदा है और जो जाहिल है उसको मुर्दा बताया गया है। इस कदर अहमियत है तालीम की। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जिसने जवानी में तालीम की कड़वाहट नहीं चखी तो वो जहालत के जिल्लत के घूंट जिंदगी भर पीता रहेगा, और जिसने तालीम जवानी में हासिल नहीं की उस पर जनाजे की 4 तकबीरें पढ़ो क्योंकि वो मर चुका है। जी हाँ, तालीम हासिल करना और इल्म वाला होना ये ऐसा है जैसे इंसान को ज़िंदगी मिल गई हो, और तालीम ना होना ये मौत से कुछ कम नहीं है। हम आम तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझते हैं दौलत को, और दौलत समेटने में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत नेमत जमा करना नहीं बताया, उसकी दुआ करने के लिए नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को जो कि सैयदुल मुरसलीन हैं उनको कौन सी नेमत की दुआ करने के लिए कहा? सुनिए, अल्लाह का फरमान है कुरान हकीम में सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114, कुल ए नबी आप कहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो अल्लाह ताला ने इल्म में इजाफे की दुआ के लिए कहा प्यारे नबी से, ना कि दौलत जमा करने की। तो हमें इससे समझ जाना चाहिए कि इल्म की इस्लाम में क्या अहमियत है। इल्म और ईमान दोनों को हासिल करने का ऑर्डर है, और दोनों ही बाइसे जन्नत हो सकती है हमारे लिए, कि जन्नत में दाखिले का सबब बन सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 11 में, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात, कि तुम्हें से जो लोग ईमान लाए और इल्म से नवाजे गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करता है। सोचिए, ईमान के साथ साथ इल्म का नाम लिया गया, और तो और ऐसों के लिए जगह जन्नत बताई गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं तो हमें इल्म हासिल करना होगा और हमारे बच्चों को इल्म देना होगा, तालीम देनी होगी। हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। मौलाना हाली ने 100 साल पहले ही अपने मुसद्दस में लिख छोड़ा था, बस अब वक्त का हुक्म नातिक यही है कि जो कुछ भी है दुनिया में तालीम ही है। तो ये तालीम इस कद्र अहम है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में एक कोठारी कमीशन कायम की थी, जिसने ये कहा था द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री वुड बी डिटरमिन्ड इन द क्लासरूम, कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्लासरूम में तय होगा। तो इस तरह तालीम हर मुल्क के लिए, टीचर्स, स्कूल और तालीम हर मुल्क के लिए तरक्की की वजह बन सकती है और हर मुल्क की पस्ती की भी वजह बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे औसाफ हैं, बहुत सारी सिफात हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकते हैं रोशन चिराग, हादी, रहनुमा, और कह सकते हैं सादिक, अमीन और मुहसिन इंसानियत। ना जाने कितने औसाफ हैं आपके, बावजूद उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया वो मुअल्लिम यानी टीचर की हैसियत से दिया, उसको मखसूस तरह से बताया। मेंशन्ड है इब्न माजा में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में कि बुइस्तु मुअल्लिमा, इनमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुअल्लिम की हैसियत से जो जिम्मेदारी है उसको इतना अहम बताया कि मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजा गया है। और अल्लाह ताला ने भी आपकी शान मुअल्लिमी को इन अल्फाज में इजहार किया। कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151 में फरमाया अल्लाह ताला ने, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसी तरह हमने तुम में से एक रसूल भेजा, तुम्ही में से एक रसूल जो तुम पर अल्लाह की आयत की तिलावत करता है और तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमें सिखाने के लिए, तालीम देने के लिए आए। तो अब तालीम की अहमियत हमको वाज़ेह हो गई होगी, लेकिन तालीमी मसला कोई मामूली मसला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बच्चों की पैदा होने की शरह है वो मामूली नहीं। सारी दुनिया में हर मिनट 268 बच्चे पैदा हो जाते हैं, हर मिनट में 268 बच्चे, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान में 51 बच्चे पैदा होते हैं। और हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की जो रेशियो है वो 1/5 है। तो यूँ सिर्फ मुस्लिम बच्चे 10 हर मिनट में पैदा होते हैं। 10 बच्चे हर मिनट में हिंदुस्तान में मुस्लिम बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो फिर 1 घंटे में कितने हुए? 10 को 60 से ज़रब लगाइए, 600 आ जाएगा। हर 1 घंटे में 600 मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। फिर पूरे दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 600 को आप 24 से ज़रब लगाएंगे तो आ जाएगा 14,400। तो 14,400 बच्चे हर दिन हिंदुस्तान में पैदा होते हैं जो कि मुसलमान हैं। 14,400 का तालीम का एहतमाम करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है, तो इसको हमें समझना चाहिए। हम आज तालीम से बहुत ज़्यादा गाफिल हैं। जहां हमें तालीम में सबसे आगे होना चाहिए वहां हम अक्सरों से पीछे हैं। हमें सबसे आगे क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस्लाम तालीम और इल्म को इतनी अहमियत देता है, हमें सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। अगर आप देखें, सच्चर कमेटी कायम की गई थी मुसलमानों की तालीमी और माली हालात के ऊपर तहकीक करने के लिए। उसने जो अपनी रिपोर्ट लगाई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि अखज़ की गई थी NSSO 2004-2005 से, उसमें है कि जो लिटरेसी रेट है वो जनरल हिंदू का है 80.5%, मुस्लिम्स का है सिर्फ 59.9%, जबकि अदर माइनॉरिटी 75.2% लिटरेट है। तो लिटरेसी रेट नॉन मुस्लिम्स का हमसे बहुत ज़्यादा है, और जो लोग माइनॉरिटी में, जो लोग अक़लियत में हैं, कम हैं, उनका लिटरेसी रेट हमसे कितना ज़्यादा है। अगर हम यहाँ अक़लियत में हैं तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा तालीम के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। जो इंसान तादाद में कम होता है, जाहिर बात है कि वो उसको एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए और कामयाब होने के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है। लेकिन हम बहुत
بہت زیادہ اس میں پیچھے ہیں۔ سچر کمیٹی نے ہی ایک رپورٹ لگائی تھی کہ ہندوستان میں جو مسلم بچے ہیں 6 سے 14 سال کی عمر میں 25% بچے ایسے ہیں جو یا تو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں یا تو اسکول بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اپنی تعلیم کو پوری کیے بغیر، یعنی ڈراپ آؤٹ مسلمز میں ہی سب سے زیادہ ہے۔ اور جو بچے کلاس فرسٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس میں سے 0.7% بچے ہی گریجویٹ بنتے ہیں، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچتے پہنچتے 1% بھی مسلم گریجویٹ نہیں بنتے ہیں۔ جتنے فرسٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس میں سے لیس دین 1%، 0.7% ہی اسٹوڈنٹس گریجویٹ بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری تعلیم کی شرائح، ہائر ایجوکیشن میں بھی یہی حال ہے ہمارا، جو آج ڈیٹا ہمارے سامنے ہے، ہائر ایجوکیشن میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ تو اور ہر وقت ہمیشہ ریزرویشن کی بات کرتے ہیں۔ ریزرویشن کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ریزرویشن کافی نہیں ہے ہمارے اپلفمنٹ کے لیے، ہمارے ایجوکیشن کے اپلفمنٹ کے لیے ریزرویشن کافی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہم آپ کو دینا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ سعودی گورنمنٹ نے مسلمز کو ریزرویشن دیا تھا کہ جتنی ویکنسیز ہیں سب کے لیے اپوائنٹمنٹ صرف مسلمز کا ہوگا، اور اشتہار دیے گئے اونلی مسلمز۔ بہت سارے پبلسٹی کی گئی کہ صرف مسلمز ہی اپوائنٹ ہوں گے۔ پھر جانتی ہیں کیا ہوا؟ جتنے بھی 3rd اور 4th گریڈ کی جو جاب تھی اس کے لیے اپلیکیشن بھری پڑی تھی، پلمبر، میکینک، لیب بوائے، ٹی بوائے اور ڈرائیور، لیبرر، اس کی اپلیکیشنز بھری پڑی تھی، لیکن آفیسر گریڈ کی اپلیکیشن غائب تھی۔ اور سینئر مارکیٹنگ مینیجر، ٹاپ انسٹیٹیوٹ سے کوالیفائڈ MBA اور ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز وہ ہماری ملت کے پاس نہیں تھے۔ ہار کر، مجبور ہو کر گورنمنٹ کو اپنی یہ جو ریزرویشن دیا تھا اسے وڈرا کرنا پڑا۔ جہاں اونلی مسلمز لکھا کرتے تھے وہاں مسلمز پریفرڈ لکھ کے کام چلانا پڑا۔ تو یہ ہے ہمارا تعلیمی حال کہ ہم خالی ریزرویشن سے اپلفٹ نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ہمیں لیاقت کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں اس ملک میں تو ریزرویشن سے کافی سپورٹ مل سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن بری چیز ہے، لیکن صرف ریزرویشن سے ہم اپلفٹ نہیں ہو سکتے، صرف ریزرویشن سے ملت کا کوئی فائدہ، کوئی ترقی نہیں مل سکتی ہے، اس کے لیے ہماری تعلیمی لیاقت کی ضرورت ہے۔ اگر ملت کے افراد اکٹھا ہو کر یہ بات طے کر لیں کہ ہم بریانی اور نہاری تھوڑا کم کھائیں گے اور شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں جو وہ نہیں کریں گے، اور اتنا خرچ کرنے اور شادیوں میں شرکت کرنے کے بجائے تعلیم پر دھیان دیں گے تو 25 سالوں میں انشاءاللہ یہ تصویر دوسری ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو فوڈ ڈشز ہیں وہ کتنی مشہور ہیں پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں، ہر جگہ مسلمز کی کچھ اسپیشل چیز مشہور ہوتی ہے۔ ٹنڈے کا کباب دیکھیں لکھنؤ میں کتنا فیمس ہے۔ ہاں، اگر دلی جانا ہے تب تو آپ کو ضرور ہی کھانا ہے وہاں کے ریسٹورنٹ میں۔ بامبے میں شالیمار کتنا فیمس ہے۔ یہ سبھی شہروں میں آپ دیکھیے کہ کیا تعلیم کے لیے کوئی ادارے بھی اتنا فیمس ہیں جو مسلمز کے ہوں، پورے ورلڈ میں اور پورے انڈیا میں فیمس ہوں؟ نہیں، ہم کھانے کے لیے تو بہت مشہور ہیں۔ تو ہم اپنے کھانے سے تھوڑا سا پیسے کی اور وقت کی بچت کریں اور اس کو تعلیم میں لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تب جا کے ہماری فلاح، ہماری فتح کہیں سے بھی نظر آئے گی۔ تو ہم جو بھی قوم اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھتی ہے اور مسلسل اسے دور کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو بھی قوم اپنی جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہیں، ان کو غور کر کے ان کو اور بڑھاتی رہتی ہے، جیسے اپنی اخلاقیات ہو گیا، اپنے معاشرت ہو گیا، اپنی معاشیات ہو گیا، ان سب پہ دھیان دیتی ہے اور اس کو اپناتی اور بڑھاتی ہے تو اس کی ترقی ہوتی ہے، پھر دنیا میں اس کا
کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہم نے اپنی اخلاقیات، اپنی معاشیات اور اپنی معاشرت کو بھلا دیا اور ہم اب صرف کھانے اور عیش کرنے میں لگ گئے. اس وجہ سے ہم تعلیمی پسماندگی سے دوچار ہو رہے ہیں. اگر یہ حالات چینج کرنا ہے تو ابھی یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کا کیا سولوشن ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوگا. میری طرف سے بھی آپ کے لیے سجیشن ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے ہونا چاہیے جو تعلیم دیں. آپ کہیں گے تعلیمی ادارے تو بہت ہیں، لیکن وہ اکثر تعلیمی ادارے مادہ پرستی میں مبتلا ہیں. تعلیمی ادارے ایسے نہیں ہونا چاہیے جو بچوں کو دولت کمانے کی مشین بنائیں، بلکہ تعلیمی ادارے ایسے ہونا چاہیے جو تعلیم دیں اور ناقص تعلیم نہیں دیں بلکہ مکمل تعلیم دیں. اتنی دیر سے علم اور تعلیم کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ کا ذہن اگر ان اسکولز کی طرف جا رہا تھا جو کہ ناقص تعلیم دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے پروڈکٹس کیا رہتے ہیں. اگر وہ ان کو انگلش آتی ہے تو وہ قرآن سے بالکل غافل ہوتے ہیں. ایسی ناقص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ایسے تعلیمی ادارے ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل لینگویج تو پڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کی بھی تعلیم دیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کمبینیشن میں ایسے اسلامک اسکولز کا وجود جس میں نہ صرف سائنس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر پڑھایا جائے بلکہ قرآن، سنت، حدیث اور تمام دین کی باتیں بھی سکھائی جائیں اور آداب اور اخلاقیات بھی سکھائی جائیں. جب تک ایسے تعلیمی ادارے وجود میں نہیں آئیں گے اور بہت سارے نہیں ہوں گے تعداد میں، تب تک یا تو تعلیم ہم نہیں حاصل کرتے رہے گی ہماری نسل، یا تو پھر اسی طرح ناقص تعلیم حاصل کرے گی کہ دنیا تو سنور جائے گی، دولت تو کما لے گا لیکن آخرت اجاڑ لے گا. تو اگر ہم سیریس ہیں تو اس کے لیے کوئی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. آفٹر آل علم حاصل کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہم پر. ہم وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہے جس کو کہا گیا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور کسی قوم و ملت میں آپ دیکھ لیجئے اتنی بڑی بات نہیں کہی گئی ہے. تو فرض کون سا علم حاصل کرنا؟ دولت کمانے والا علم نہیں. جو علم فرض ہے وہ ہے قرآن و سنت کا علم. تو ہمارے بچے کیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں علم حاصل کر رہے ہیں؟ اگر ہم کسی بھی اسکول میں پڑھائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگرچہ وہاں جو سکھایا جا رہا ہے وہ دین کی روشنی میں ہو. ہم کہتے ہیں سائنس پڑھیے، سائنس از دا ورک آف گاڈ. اگر قرآن کو کہہ سکتے ہیں قرآن از دا ورڈ آف گاڈ تو سائنس از دا ورک آف گاڈ. سائنس پڑھنا اچھی بات ہے، سائنس پڑھائیں پڑھائیں پڑھائیں، لیکن جیسے ہی خلاف دین کوئی بات آ جائے، مثال کے طور پر ڈارونس تھیوری آ جائے، تو بچے کو یہ بتایا جائے کہ نہیں یہاں پر ٹھہرو، پہلے تو سمجھو کہ یہ تھیوری ہے، کوئی فیکٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ تھیوری جو ہے وہ بالکل رانگ پروف ہو چکی ہے، اور ہمارے مورث ہرگز بندر نہیں تھے جو کہ آپ کے شہر میں بہت زیادہ ہیں. ہمارے مورث، ہمارے انسسٹرز بندر نہیں تھے بلکہ ہمارے مورث آدم تھے. تو ہم سائنس پڑھائیں لیکن دین کی روشنی میں پڑھائیں. جہاں سائنس غلط بات کرتی ہے وہ چیز نہیں پڑھائیں. تو کوئی بھی سبجیکٹ کا علم ہو لیکن دین کی روشنی میں ہو، تب ہماری فلاح اور فتح ممکن ہو سکتی ہے. آفٹر آل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی ماڈرن ایجوکیشن پہ بھی غور کیا اور اہمیت دی. آج جو بھی ماڈرن ایرا کی ایجوکیشن ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس دور میں بھی جس کو ماڈرن ایرا کہا جاتا ہوگا ان کے لیے اور ان کے لیے جو ماڈرن ایجوکیشن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی غور کیا تھا، اس کو بھی صحابہ کو سکھایا تھا. میڈیسن فیلڈ ہی دیکھ لیجئے، طب، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی ماہر تھیں، اور طب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رہنمائی کی ہے میڈیسن فیلڈ میں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی نام سے ایک بک مرتب کر ڈالی، طب نبوی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر رہنمائی تھی طب یعنی میڈیسن فیلڈ میں.
اور دفاع یعنی دفاع کے فیلڈ میں یعنی ڈیفنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی تاکید کرتے رہتے اپنے صحابہ کو، جو کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تھا. گویا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جہاں تک تمہارے بس میں ہو سکے زیادہ سے زیادہ قوت اور پالتو گھوڑے اپنے دشمنوں کے لیے تیار رکھو، تاکہ تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو. تو ڈیفنس میں، دفاع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے اور تعلیم کو انکریج کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کو اور جسمانی ورزش کو بھی ڈسکریج نہیں کیا. عام طور پہ مائیں سکھاتی ہیں اپنے بچوں کو، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. دس از رانگ، یہ صحیح بات نہیں ہے. اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کھیلو گے کودو گے تو خراب ہی ہو جاؤ گے. ہاں، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ پڑھنے کے ٹائم پڑھا جائے اور کھیلنے کے ٹائم کھیلا جائے. جسم کا ذہن سے بہت گہرا رشتہ ہے. جسم ہیلدی رہتا ہے تو دماغ اچھا ورک کرتا ہے. تو اس لیے جسمانی چیزیں بھی ہونا چاہیے، فزیکل ایجوکیشن بھی ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو پٹخ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب القدر صفحہ نمبر 268. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن قوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ قوی مومن، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کی نظر میں اچھا ہے کمزور مومن سے. تو طاقتور بننے کے لیے تھوڑی جسمانی ورزش اور کھیل کا بھی ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اس کو بھی ڈسکریج نہیں کیا گیا ہے. کھیل بھی ہونا چاہیے، بچوں کا کچھ نہ کچھ وقت کھیل میں بھی گزرنا چاہیے، لیکن آپ کے لیے ضرورت ہے ان کا ٹائم ٹیبل بنائے، شیڈیول وائز وہ کام کریں. ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ تعلیم بغیر تزکیے اور تربیت کے ناقص ہے، بلکہ کئی بار مضر ہے. اگر تعلیم کا مطلب اور مقصد انسان سازی ہے، ذہن سازی ہے، کردار سازی ہے، تو وہ صرف تعلیم سے کام نہیں چلے گا. وہ ناقص ہے تب تک، وہ ادھوری ہے تب تک جب تک اس کے ساتھ تربیت اور تزکیہ بھی نہ جڑ جائے. تو تزکیہ اور تربیت اشد ضروری ہے، نہایت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ نئی نسل کو کامیاب بنانے کے لیے. کیونکہ بارہا اس بات کا مشاہدہ ہوا ہے، دیکھا گیا ہے کہ کئی تعلیم یافتہ لوگ بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے میڈیکل فیلڈ کتنی محترم ہے. ہاں، میڈیکل فیلڈ جو ڈاکٹرز کتنے احترام کے لائق ہیں، سوسائٹی میں ان کو کافی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. لیکن کئی ڈاکٹرز ایسا بھی تو کر رہے ہیں کہ مریض کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کی جیب کاٹنا اور نقلی دواؤں کو لانا، مارکیٹ میں کمیشن لے کر نقلی دواؤں کو مارکیٹ میں عام کر دینا، فیٹیسائڈ کرنا، مطلب رحم مادر میں بچے کی جان لے لینا، اور کڈنی چوری ہو گئی تو ہیلدی اعضاء چوری ہو گئی. یہ سب تو آپ بار بار سنتی اور پڑھتی رہتی ہوں گی. تو کس قدر محترم جو پیشہ ہے میڈیکل کا، اس میں بھی اعلیٰ تعلیم کے بعد اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہرگز تعلیم بغیر تربیت کے کافی نہیں ہے. آج کل سائبر کرائم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ لوگوں نے سائبر کرائم ٹرم سنا ہے کبھی؟ سائبر کرائم ان جرم کو کہتے ہیں جو کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے استعمال سے کیا جائے، اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں. سائبر کرائم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. NCRB یعنی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ ہے کہ سائبر کرائم 2012 سے 2013 میں 50% گرو کیا ہے انڈیا میں. 50% سائبر کرائم بڑھا ہے 2012 سے. صرف ایک سال میں 2013 میں صرف آپ کے یو پی میں 682 سائبر کرائمز ہوئے ہیں 2013 میں، اور یہ اتراکھنڈ میں 475% اس کی گروتھ ہوئی ہے 2012 سے 2013 میں.
اور असम में 450% ग्रोथ हुई है 2012 से 13 में, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड में तो ये हद हो गई, 800% इसकी ग्रोथ, इसका इंक्रीमेंट हुआ है 2012 से 2013 में। 2 क्राइम हुए थे 2012 में और 18 क्राइम, साइबर क्राइम हुए 2013 में। इससे भी साफ पता चल रहा है कि इंसान कितना भी तालीम याफ्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी तरबियत और तज़किया नहीं किया गया है तो वो तालीम हरगिज़ उसे कामयाब इंसान, अच्छा इंसान, मुआशरे के लिए मुफीद इंसान बनाने के लिए बिल्कुल नाकाफी है वो तालीम। तो तालीम के साथ तज़किए का होना बहुत ही अहम है। अगर बहुत सारी तालीम हो और उसके बाद भी तज़किया ना हो तो वो इसी तरह के मुजरिमों को पैदा कर सकती है। अगर इसको शेर में कहे तो कुछ यूं होगा, तालीम उसके जौहरे ज़ाती को खा गई, आबे हयात पी के उसे मौत आ गई। तो इस तरह तालीम हासिल करके भी कोई मुजरिम बन जाता है और इतना बड़े बड़े जुर्म करते हैं, फिर और आम लोगों से बड़े जुर्म करते हैं। तो तज़किया बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह शम्स में, सूरह नंबर 91 आयत नंबर 7-8 में, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया और नामुराद हो गया वो जिसने उसे मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह का फरमान है कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया। तो तज़किया और तरबियत, तज़किया का माना होता है प्यूरिफिकेशन, साफ करना, पाक करना। तो दिलों की सफाई होते रहना चाहिए रेगुलर, और ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ के लिए। माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि तरबियत और तज़किया माँ ही सबसे ज़्यादा करती है। टीचर का भी रोल है लेकिन माँ का रोल सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को समझ में आता है कि माँ बनना बहुत कठिन काम है। हाँ, प्रेगनेंसी में हमल को उठाए रखना, ढोना और फिर लेबर पेन के साथ बच्चे को पैदा करना, ये बहुत टफ काम है। अरे हम कहते हैं ये आसान काम है, ये आसान काम है, माँ बन जाना आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मुश्किल भी नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन इट इज़ नॉट सो इजी। जिस तरह माएँ इसको इजीली ले रही हैं कि बच्चे को छोड़ के दिन भर निकल गई घूमने के लिए, बच्चा क्या कर रहा है उसे पता भी नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। ये अपने नफ्स पे शाख है कि हर वक्त उनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। हम जिम्मेदार हैं उनके, और सबसे ज़्यादा हमसे, माओं से पूछा जाएगा। आप ख़वातीन ये बात को बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिए कि आप जिम्मेदार बनाई गई हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, फरमाने रसूल है जो कि दर्ज है सही बुखारी में। सही बुखारी जिल्द नंबर 3 किताबुन निकाह बाब नंबर 120 हदीस नंबर 184, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलतुन अन रइयती वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व वलदिही, कि तुम में से हर इंसान राई है, हर इंसान निगरां है, और उससे उसकी रइयत की, जिसकी निगरानी वो कर रहा है, उसकी पूछ होगी। सबसे सबकी रइयत की पूछ होगी। और एक औरत निगरां है अपने शौहर के घर की और उसके बच्चों की। तो औरत पे जिम्मेदारी डाली गई है कि वो निगरानी कर रही है, वो जिम्मेदार है, वो राई है, वो उससे पूछा जाएगा। तो जो माएँ हैं, जिस तरह एक नौनिहाल घर आता है, उसकी किलकारियाँ घर में गूंजती हैं तो हर तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं, और उसकी मुस्कुराहटें, फिर उसका चलना, फिर उसका दौड़ना, वो सारी चीज़ जो आपको मुसर्रत देती है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ा देती है। एक तरफ आपके राइट्स रेज हो जाते हैं तो दूसरी तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी रेज हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए एकदम ज़हनन तैयार रहना चाहिए कि अपने औलाद को वक्त देना है और उसकी तरबियत करना है। सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल जो है नई नस्ल की दीनी तालीम और तरबियत में, जो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है वो घर है।
اور گھر میں سب سے زیادہ ریسپانسبل ماں ہے، اس کے بعد اسکول ہے اور ٹیچر ہے، اور اس کے بعد معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. جو بھی بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اس کے لیے معاشرہ بھی تیسرے نمبر پہ ذمہ دار ہے. تو اگر ماں اور ٹیچر اپنی اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری، پوری وفاداری، پوری ہوشمندی کے ساتھ کرتی ہیں تو انشاءاللہ معاشرے کا برا اثر بچے کے اوپر نہیں پڑے گا، اور پھر وہی نئی نسل کے لوگ باہر جائیں گے، باہر کا جو معاشرہ جو خراب ہے ماحول اس کو صحیح کریں گے تو باہر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا. ہاں، تو اسی طرح ہی ممکن ہے کہ ہم اچھی تعلیم و تربیت کے ذریعے اندر سے لے کے باہر تک کا ماحول صحیح کر سکیں اور اپنے بچوں کو ان برائیوں سے بچا سکیں. یاد رکھیے گا، تربیت صرف زبانی عمل نہیں ہے کہ ہم بولیں اور بولتے ہی رہیں. بچوں سے دن بھر ان کو ڈانٹنا، انہیں ٹوکنا صرف بولنے کا کام نہیں ہے. تربیت یہ صرف زبانی عمل نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل تھنگ ہے. یہ عمل سے کر کے آپ کو دکھانا ہے. تربیت سب سے بہترین عمل سے ہوتی ہے، صرف کہنے سے نہیں ہوتی ہے. آپ بچے کو جس چیز کا آرڈر دیں وہ آپ کو عمل سے کر کے دکھائیں گے تو جلدی سے سیکھ جائے گا. تو صرف کہنا نہیں ہے. اگر گھر کے اندر شوہر بیوی جھگڑا کرتے رہیں اور پھر امید کریں کہ ان کا بچہ بہت اعلیٰ نفسیات کا ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا عام طور پر نہیں ہو سکتا ہے. جیسا ہم گھر میں ماحول دیں گے بچوں کو ویسا ہی وہ سیکھیں گے. کما تزرعوا تحصدوا، جیسی کھیتی ویسا کاٹنا. تو اگر ہم گھر میں جھوٹ بولیں، گھر میں غیبت ہو، چغلی ہو، حسد ہو، فساد ہو، سب طرح کی مضر چیزیں گھر کے اندر ہو اور ماں باپ وہ سب میں ملوث رہیں، اس کے بعد ہم سمجھیں اور دعائیں کریں اے رب میرا بچہ نیک صالح ہو، تو ایسے دعاؤں سے نیک صالح کوئی نہیں بن سکتا ہے. ہم جو ماحول دیں گے، جو تربیت کریں گے، جس طرح ہم خود عمل کریں گے اس سے جو بچہ سیکھے گا وہ بڑا ہو کے اس طرح کا بنے گا. کما تزرعوا تحصدوا، جیسی کھیتی ویسا کاٹنا. گاربیج ان گاربیج آؤٹ، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. ہر لینگویج میں تو یہ مقولہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنا ہم کیسی غلط فہمی میں جی رہے ہیں، کتنی غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم خالی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہو لیکن پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اسے نہیں دیتے، عملی مظاہرہ نہیں کرتے اچھی چیزوں کا تو وہ بھی غلط چیزیں سیکھتا ہے. ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور فحش چیزیں خود بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی ظاہر بات ہے دیکھتے ہیں. جب وہی برائی بے حیائی سیکھ جاتے ہیں پھر گرل فرینڈ کو لے کر گھماتے رہتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ہم یہ بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے نے کیا کیا، ہم کو کون سا دن دکھایا، ہم نے کتنے لاڈ سے پالا تھا، کس چیز کی کمی رکھی تھی، جو زبان سے نکلا تھا حاضر کر دیتے تھے. اس کے بعد بھی بچہ ہمارا ہم سے جھوٹ بولتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے اور سماج نے ہماری ناک کٹا کے رکھ دیا ہے. ایسی اولاد سے اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہ دیتے. یہ سب ہمارے جملے ہوتے ہیں کب؟ جب پانی سر کے اوپر ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم دھتورا کے یا زقوم کے بیج بوئیں تو ہرگز انگور اور انار کی فصل نہیں کاٹ سکتے ہیں. ہم جو بوئیں گے وہی فصل کاٹ سکتے ہیں. تو ہم جیسے نیک پائس ہوتے، صالح ہوتے جب بچہ چھوٹا تھا اور ہم جوان تھے، تو آج بچہ جب جوان ہو گیا تو وہ نیک صالح نکلتا. اسی طرح ہوتا ہے، یہی طریقہ ہے. عام طور پر مائیں صحیح وقت تربیت کا جو ہوتا ہے اس میں دھوکہ کھا جاتی ہیں. کہتی ہیں جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو سکھا دیں گے. ارے یہ بالکل بھی احمقانہ سوچ ہے کہ بڑا ہونے کے بعد سکھائیں گے. ارے ٹہنی جب ہری ہوتی ہے تب مڑنے لائق ہوتی ہے نا. جب سوکھ جاتی ہے تو موڑو تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے نا، ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ بالکل ایسا نہ سوچیں کہ جب بڑا ہو جائے گا بچہ تو سکھائیں گے. مثال کے طور پر مارکیٹ میں دیکھ لو، ایک خاتون جا رہی ہے، خود تو حجاب میں ہے، ماشاءاللہ با حجاب ہے، لیکن اپنے ساتھ ایک بچی کو لیے ہوئی ہے. وہ ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے، چھوٹا سا ٹاپ پہنی ہوئی ہے اور عجیب ویسٹرن اسٹائل میں ہے. دیکھ کے لگے گا اس کی بچی نہیں ہو سکتی، پڑوس کی کسی
खातून की बच्ची होगी, अपने साथ अच्छा माहौल देने के लिए उसने लिया होगा। जब वो आवाज आती है मरियम, खदीजा, तो पता चलता है ये मुस्लिम है, अरे उसी की बेटी है। अरे ये क्या गजब है, आप तो हिजाब में, बच्ची आपकी ऐसे रूप में पहचान में नहीं आ रही है कि बेटी है कि बेटा। अरे क्या है ना, अभी तो छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी ना तब हम तब उसे हिजाब करना सिखाएंगे, अभी तो छोटी है, जब बड़ी होगी तब तुम देखना कि किस तरह हिजाब करती है। वो दिन कभी नहीं आएगा इल्ला ये कि अल्लाह ही उसे हिदायत देना चाहे, आम तौर पे वो दिन नहीं आता। आप बच्चों को बचपन में काफिरों के लिबास के आदी बना दें और उम्मीद करें कि बड़े होने के बाद वो बाहिजाब हो जाएंगे और मुत्तकी परहेजगार हो जाएंगे और सतरपोशी और हिजाब का उन्हें हर वक्त ख्याल रहेगा। ये आपकी खुशफहमी है, ये कतई खुशफहमी है आपकी। आप बचपन से सिखाइए, जब बच्ची छोटी है तब भी सतरपोशी के साथ रहे, उसी माहौल में बड़ी हो, बड़े हो के आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हिजाब पहनो। वो वक्त से पहले ही अपने को जब कवर रखती थी तो बाद में बदरजा हुला हिजाब की अहमियत उसे पता होगी। तो ये छोटी सी मिसाल थी जो आमतौर पर लोग धोखा खा जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो तरबियत का सही हो रहता है वो निकल जाता है। तो हिजाब जो है हमारा प्रोटेक्शन है, हमारे बच्चों का भी प्रोटेक्शन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26 में, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सवातिकुम वरीशा। ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया ताकि तुम्हारे जिस्मों को ढके और तुम्हारे लिए मुअज्जिब ज़ीनत हो। तो लिबास जो है वो आधे से ज्यादा खुला हो और थोड़ा सा हिस्सा ढका हो तो वो लिबास थोड़ी है। लिबास तो ढकने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया ताकि हम महफूज रह सकें। तफसीलात कुरान मजीद में मौजूद है, सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में। उसकी तफसीलात में आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, दोनों का तर्जुमा सूरह अहज़ाब और सूरह नूर का। तो इस तरह लिबास तन ढकने के लिए है, तन खोलने के लिए नहीं। ऐसे तो कपड़े तो मल्लिका शेरावत भी पहनती है कि नहीं? आप बताइए, उसके लिबास में और एक मुस्लिमा के लिबास में कितना फर्क होता है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को जब बहुत बचपन से ही सिखाएंगे तब जाके वो उसकी सीरियसनेस को समझेंगे। हम अपने आप को आज़ाद न समझे, बल्कि हम पर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि हम अपने बच्चों को आग से बचाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत दें जिससे वो आग में ना जाने पाए, जिससे वो आग से बच जाएं। और आग से मेरी मुराद अज़ाबन नार है और जहन्नम की आग है, वो उस अज़ाब से, उस आग से बच जाएं जो जहन्नम में है। हम आमतौर पर जब गर्मी का मौसम होता है तो अपने बच्चों को पसीने में शराबोर देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। फिर दिल पे गुजर जाती है कि हाय मेरा बच्चा किस तरह से गर्मी सह रहा है, स्कूल गया, वहाँ से इतना पसीने में शराबोर होके आया, या कहीं धूप में अगर बच्चे को कुछ देर खड़ा रहना पड़ जाए तो हमारे दिल पे गुजर जाती है। हम मथुरा की गर्मी से बचाने के लिए तो घर में एसी लगा के रखते हैं, कूलर लगा के रखते हैं, लेकिन जहन्नम की आग से बचाने की क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? हम अपने हाथ से अपने बच्चों को जहन्नम में झोंकने वाला काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो गफलतें तारी हैं उसका मतलब यही है कि अपने हाथ से आग में डाल रहे हैं अपने बच्चों को। ना हमारे बच्चों के अंदर इस्लामी अखलाकियात है, ना उन्हें आदाब है, ना उन्हें सलाम करने में पहल आती है, ना उनको खाने पीने सोने जागने की सुन्नतें मालूम है। क्या सिखा रहे हैं हम?
فرائض نہ ادا کر رہے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر رہے ہیں. اس طرح جس غفلت میں ہم بچوں کو پال رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آگ سے بچا نہیں رہے ہیں بلکہ آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو جب تک یہ غفلت نہیں ٹوٹے گی تب تک ملت کی فتح اور فلاح کا کوئی بھی ذریعہ نہیں بن سکتا. تو ہمیں اب ان قابل غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے. اپنی نئی نسل کو، اپنے ننھے منوں کو ضرورت ہے دینی تعلیم اور تربیت دینے کی، ایسی تربیت دینے کی جو کہ ضروری ہے ان کو آگ سے بچانے کے لیے اور جو کہ ریکوائرڈ ہے جنت میں جانے کے لیے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہی اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی. جی ہاں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو کہ درج ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 241. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جو چیزیں چھوڑتا ہے ان میں 3 چیزیں بہترین ہیں. ایک یہ کہ نیک اولاد جو اس کے بعد بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، اور دوسرا یہ کہ صدقہ جاریہ، اور تیسرا یہ کہ وہ علم جس کے بعد بھی عمل ہوتا رہے. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ نیک اولاد کہی گئی ہے. تو اگر ہمارے پاس اولاد تو ہے لیکن وہ نیک نہیں ہے اگر، تو گویا ہم مریں گے تو بے اولاد مریں گے. کیونکہ جب نیک اولاد نہیں ہے تو وہ دعا نہیں کرتی اپنے والدین کے لیے، اور وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا نہیں کرتی، ان کو کوئی خیر نہیں پہنچاتی، اور ان کے اچھے عمل سے جو والدین کو ثواب ملنا تھا وہ منقطع ہو گیا ہے راستہ، تو گویا بے اولاد ہی مرے. کتنا شوق ہوتا ہے نا کہ اپنی نسل آگے تک چلے، لیکن یہ نسل بڑھتی رہے اور قبر میں کچھ بھی فائدہ نہ ملے، تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے. ہم آپ کو مثال دیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد سے تھے، سمجھ لیجئے. وہ نہایت پاک باز خلیفہ تھے. خلفۂ راشدین کے طرز پر انہوں نے خلافت کی، اور ان کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا تھا. مال اتنا بیت المال میں بھرا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی غریب فقیر نہیں بچا تھا، بلکہ سب صاحب استطاعت ہو گئے تھے، اتنا مال بیت المال میں تھا. تو اتنی بہترین خلافت کی تھی انہوں نے. جب کہ بیت المال بھرا پڑا ہے، ان کے بچوں کا عید تک میں کپڑا نہیں بنتا ہے، اور بچوں کے ننیال والے نہایت مالدار بنو امیہ کے لوگ نہایت مالدار، جب ان کے ماموں اور ان کے نانا لوگ سب وہ لوگ بھی خلیفہ تھے، کیونکہ ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ عبد الملک کی بیٹی سے ہوا تھا، فاطمہ بنت عبد الملک سے، اور وہ بڑے شاندار ٹائپ کے خلیفہ تھے، مطلب دولت میں کھیلنے والے. اور ادھر عمر بن عبدالعزیز متقی خلیفہ تھے. جب عید میں ان کے بچوں کا کپڑا نہیں بنتا ہے تو بنو امیہ کے لوگ جب ننیال والے بچوں کے گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو تمہیں اپنے والد پر بڑا غصہ آ رہا ہوگا کہ انہوں نے ہمارا عید کا کپڑا تک نہیں بنوایا. تو بچوں نے کیا کہا تھا سنیے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارے ابا جان نے ہم لوگوں کے کپڑوں پہ روک لگائی ہے، ہمارے ارمانوں پہ چھری چلائی ہے، لیکن مسلمانوں کے مال سے خیانت نہیں کی. ہم بالکل راضی اور مطمئن ہیں. یہ نیک والد کی نیک اولاد تھی. اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنے اولاد کے لیے ترکہ نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ نہیں کے برابر ترکہ ملتا ہے، مال نہیں کے برابر ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو ملتا ہے. وہیں پر بچوں کے جو ماموں ہیں ہشام بن عبد الملک، وہ بہت دولت کا انبار چھوڑ کر جاتے ہیں. ایک بیٹے کو 10 لاکھ درہم ملتا ہے ترکے میں. ہشام بن عبد الملک، حضرت عمر، دونوں آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں. ایک ترکے میں کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، دوسرا 10 لاکھ درہم چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن صرف 30 سے 32 سالوں کے بعد
हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटे जामा मस्जिद दमिश्क की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांगते पाए जाते हैं, और इधर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बेटे एक बार में 100 घोड़े खैरात करते हुए पाए जाते हैं। तो ये वालिद की तरबियत थी, ये वालिदैन की उनकी तरबियत थी कि उन्होंने माल नहीं छोड़ा था, तरबियत दी थी, तो बच्चे ऐसे ही कामयाब हो गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे। लेकिन दूसरे ने तरबियत नहीं दी थी, दीनी तालीम और तरबियत नहीं दी थी, माल दिया था, कुछ दिन में माल भी तो अपना नहीं रहा, वो भी फ़कीर हो गए। तो इस तरह से हम अपनी औलाद के लिए माल इकट्ठा करने की जुस्तजू ना करें। हम आम तौर पर चाहते हैं अपने बेटों के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत ज़मीन और मकान छोड़ कर जाएँ, अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा जहेज दें और उनको जेवर और कपड़े दें, लेकिन वालिदैन का जो बेस्ट गिफ्ट है, जो सबसे बेहतरीन हदिया है, वो है बेहतरीन तालीम और तरबियत। अगर ये देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद कामयाब हो सकेगी, नई नस्ल बाहर कुछ जो बुराइयां हैं उन्हें मिटा सकेगी। बहुत ब्रीफ में आपको बताएंगे हज़रत लुकमान की तरबियत। वैसे तो ये आपका होमवर्क रहा कि तफसील में सूरह लुकमान आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा। सूरह नंबर 31 है सूरह लुकमान, उसको आप लोग तफसील में पढ़ लीजिएगा। दूसरे रुकू में हज़रत लुकमान की तरबियत है, हज़रत लुकमान की कुछ सुनहरे उसूल हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, और नबी ना होने के बावजूद पूरा एक रुकू हज़रत लुकमान की तरबियत पर कुरान मजीद में मौजूद है। कितनी बड़ी बात है, ज़रा गौर करिए, कितनी बड़ी बात है। गैर नबी का कौल कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने उसको जगह दी पूरे एक रुकू में, जिसमें जो कि है आयत नंबर 13 से 19 तक। तो सबसे पहली टीचिंग जो थी, पहला सबक जो था हज़रत लुकमान का, वो ईमानियात पे था। सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 13 फरमाया, या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है। तो जो सबसे पहली बात सिखाई हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को, वो शिर्क से बचाने की बात। क्या हम अपनी औलाद को तौहीद और शिर्क के बारे में बताते हैं? क्या तौहीद की तरफ बुलाते और शिर्क से रोकते हैं? हमारे बच्चे तो तौहीद लफ्ज़ और शिर्क लफ्ज़ से अवेयर नहीं होंगे, है कि नहीं? हाँ, हमारे बच्चे तो कार्टून कैरेक्टर्स जानते हैं, हमारे बच्चे तो टीवी चैनल्स जानते हैं, हमारे बच्चे हीरो हीरोइंस के नाम बखूबी जानते हैं, और उन्हें ये सारी इस्तिलाहात जो टीवी पे हैं वो अच्छी तरह पता है, लेकिन उन्हें दीनी इस्तिलाहात, कुरानी इस्तिलाहात पता ही नहीं है। शिर्क नहीं पता, उसको डिफाइन करने के लिए बोले नहीं कर पाएंगे, और कुफ्र नहीं पता। अगर कलमा शहादा उनसे पढ़वा लो तो हो सकता है रटा रटाया पढ़ लें, लेकिन तर्जुमा नहीं बता पाएंगे। क्या मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तैयबा, इसका मतलब नहीं बता पाएंगे। तो ये हाल है हमारा, जबकि अल्लाह ताला ने ईमान तो दिल के अंदर डाला था, हर पैदा होने वाले बच्चे के अंदर बीज अल्लाह ने डाल दिया था। ये वालिदैन की गलती है कि वो पानी नहीं देते। वो पौधे जो कुफ्र को मिटाने के लिए वो जो ईमान और तौहीद के लिए बहुत सारे फूल निकाल सकते थे, समाज में जिसकी खुशबू फैल सकती थी, उस पौधे को हमने पानी नहीं दिया। ये हमारी गलती है। जो दूसरी ताकीद की थी हज़रत लुकमान ने, वो आखिरत के मुतालिक सूरह लुकमान सूरह नंबर 13 आयत नंबर 16 फरमाया कि ऐ मेरे बच्चे, अगर कोई चीज़ राई के दाने बराबर हो और हो भी किसी चट्टान के नीचे या आसमानों में या ज़मीन में, अल्लाह उसे ले आएगा। बेशक अल्लाह ताला निहायत बारीक बीन और ख़बरदार है। तो हज़रत लुकमान ने आखिरत की उनको तरगीब दी कि आखिरत के लिए जवाबदेही का एहसास रहे। कितना छोटा भी अमल हुआ तो अल्लाह ताला उसे हाजिर कर देगा। इस बात से डरते रहना, इस बात जवाबदेही का एहसास तुम्हारे अंदर हमेशा रहे। क्या हम अपने बच्चों को आखिरत से डराते हैं?
کیا ہم اپنے بچوں کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرتے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے بچے ہمارے بچے ہیں جو کوئی بھی عمل کر کے یہ فوراً کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ امی یہ غلط تو نہیں تھا، کیا امی یہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہے کہ نہیں، کیا یہ گناہ تو نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو آگ میں تو نہیں ڈال دیں گے؟ کتنے بچے ہمارے کانشیس ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس میں غلطی ہماری ہے، بچوں کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی وفات ہونے والی تھی، خنجر لگ چکا تھا، اپنے بچوں سے کہا تھا کہ دیکھو اگر دنیا اور آخرت کے بیچ ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کو بیچ دینا، آخرت کو نہ بیچنا۔ تو ہم اپنے بچوں کو آخرت سنوارنے والے سبق دیں۔ پھر اذان ہو رہی اذان کے بعد الظہر تو 2 بجے نہیں ہو رہی ہے۔ سبق نمبر 3 جو حضرت لقمان نے دیا تھا وہ ہے صلاح یعنی نماز۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچے صلاح قائم رکھنا، یعنی نماز کو قائم رکھنا۔ کیا آج ہمارے بچے نماز قائم کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں نماز کی تاکید کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔ جب کلمہ شہادہ منہ سے نکلا اس کے فوراً بعد صلاح یعنی نماز فرض ہو جاتی ہے، اور ہم نماز سے غافل ہیں، خود بھی اور ہمارے بچے بھی۔ اور جب ہم خود غافل رہیں گے تو کیوں کر ہمارے بچے 5 وقتہ نمازی بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ جب بچہ 22-24 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ہم کہتے ہیں بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے، بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے، سنتے ہی نہیں۔ اس وقت ماں تو بوڑھی ہو گئی، ساری خواہشات تو اس کی پوری ہو چکی، جتنا عیش کرنا تھا کر لیا، جتنا نفس پہ کی خواہشات کو پوری کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب وہ خود تو بوڑھی ہو گئی، اب وہ نماز پڑھنے لگی اور چاہتی ہے کہ اب بھی میں سدھر گئی ہوں تو بچہ بھی ابھی کے ابھی سدھر جائے۔ ایٹ دا ایج آف 25-30 کیا ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے؟ ارے جب آپ جوان تھے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کا 2 سال کا بچہ آپ کے بغل میں کھڑے ہو کے صلاح پڑھتا اور پھر وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا۔ تو ہم نے خود اپنی جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی، تو بڑھاپے میں چاہتے ہیں بچے ہماری طرح بوڑھے ہو جائیں، بس ابھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی نماز کا جو صحیح عمر ہے وہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا تھا نا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 175 حدیث نمبر 491۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے مارو۔ تو ہلکی ضرب بھی لگائی جا سکتی ہے، پٹائی کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ اٹھاؤ ڈھول کی طرح پیٹ ڈالو بچے کو، نماز نہیں پڑھتا نماز نہیں پڑھتا، اس طرح پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ہلکی ضرب لگانے کی اجازت ہے کہ تھوڑا مارا بھی جا سکتا ہے 10 سال کی عمر میں۔ تو نماز کا حکم دینا ماں باپ کا فرض ہے، اگر وہ صحیح ٹائم پہ اپنی یہ ڈیوٹی پوری نہیں کرے تو وہ خود مجرم ہے۔ اگلا سبق جو حضرت لقمان نے دیا تھا اپنے بچوں کو وہ تھا دعوت کا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور بھلائی سے روکتے رہنا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آرڈر دیتے ہیں کہ ہر اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ہر برائی سے روکو؟ آفٹر آل جو ہم معاشرے میں اپنے بچوں کو باہر بھیجنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تو اسی طرح سدھار سکتے ہیں نا، کہ ہم بچوں کو سکھائیں اچھی باتیں، پھر وہ باہر جائیں، باہر کی برائیوں کو دور کریں۔ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو دعوت و اصلاح کا بھی آرڈر دیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہم خود بھی کریں۔ جب ہم خود کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی داعی بنیں گے۔ اور کچھ اسکولز بھی ایسے ہونا چاہیے جو باقاعدہ یہ تربیت دیں، ٹریننگ دیں اس بات کی کہ کس طرح دعوت کا کام کیا جائے۔ تعلیمی ادارے بھی ہونا چاہیے، آرگنائزیشنز بھی ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو دعوت و اصلاح کا طریقہ پتہ چلے۔ اگلا جو سبق تھا حضرت لقمان کا، سبق نمبر 5، وہ تھا صبر پر۔ مذکور ہے قرآن حکیم میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17 میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ،
اور ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صرف کمفرٹ دینا چاہتے ہیں، انہیں آسانی اور آرام دینا چاہتے ہیں، ذرا بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، ذرا سی تکلیف نہ ہو، اتنے نازوں سے پالتے ہیں تو پھر وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر بڑے ہونے کے بعد جو اسٹرگل پڑتی ہے کامیاب ہونے کے لیے، وہ اسٹرگل برداشت کرنا دلار سے پلے بچے کے بس کا نہیں ہوتا۔ وہ تو دلار میں پلا ہے تو بڑا ہو کے اسے برباد ہی ہونا ہے، کیونکہ ہر جگہ وہ چاہے گا آسانی اسے مہیا ہو اور اسے دوڑنا نہیں پڑے، اسے چلنا نہیں پڑے، اسے دھوپ میں نہیں جانا پڑے، تو کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے صبر کی تلقین بہت ضروری ہے۔ تو صبر سکھائیں بچوں کو، جو چیز آپ کے پاس مہیا بھی ہو تو کبھی نہ دیں، آپ کے پاس ہو، بچہ مانگ رہا ہو تو بھی کبھی نہ دیں، انہیں صبر کرنا سکھائیں۔ کبھی اچھے حالات میں رکھیں تو کبھی ٹف کنڈیشنز میں رکھیں، کبھی دھوپ میں بھی رکھیں، کبھی گرمی میں بھی رکھیں، کبھی خوب ان کو پروٹیکٹڈ تو رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جتنی چیز وہ سہ سکتے ہیں اتنی سختیاں بھی ڈالنا چاہیے، اور ڈال کے ان کو ٹریننگ کرنا چاہیے۔ تو صبر کی تلقین بھی حضرت لقمان نے کی بہترین چیز تھی جو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگلی تلقین جو ہے یعنی سبق نمبر 6 وہ اخلاق پر ہے، اور وہ ایک جملہ نہیں ہے، وہ پورے 6 جملے ہیں۔ اخلاق تو سب پر حاوی ہے، نماز دن میں 5 بار فرض ہے، لیکن اخلاق کی ضرورت تو ہر وقت ہے، دن میں ہر منٹ اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 اور 19 میں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور زمین پر اطراع کرنا چل، کسی تکبر کرنے والے اور شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان دونوں جملے میں کس طرح سے تکبر اور بڑائی اور اترانے کو اور اکڑ کو روکا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اکڑ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش نہ کر۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو شائستگی سکھاتے ہیں، تکبر سے پرہیز کرنے کو کہتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں۔ آگے کا وقصد فی مشق، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بلند نہ کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بری آوازوں میں سب سے بری آواز ہے گدھے کی آواز۔ یعنی چال میں بھی نرمی ہونا چاہیے، چال اکڑ کے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور آواز بھی بچوں سے کہنے کی ضرورت ہے، اتنا ریز نہ کریں، بڑوں کے سامنے اتنی تیز آواز میں بات نہ کریں، اونچی آواز میں بات کرنا ہے تو بری سے بری آواز گدھے کی مثال دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے اخلاقیات سکھانے کی بھی انتہائی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کی، اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا نہ صرف فرض ہے بلکہ ہم پر قرض ہے، اور یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہی ہوگا، کرنا ہی ہوگا، کرنا ہی ہوگا۔ تو اگر ہم سیریس ہو گئے ہوں تو اچھی بات ہے، نہیں سیریس ہوئے ہوں تو ہم پوچھنا چاہیں گے آپ کیوں کر سیریس نہیں ہیں، جبکہ ماحول اتنا خراب ہے، ابھی بھی بچے کی تربیت کے لیے کیوں کر سیریس نہیں ہے؟ آپ دیکھیے پورے معاشرے میں جرائم کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی معاشرے میں ہمارے بچے کو پرورش پانا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں اب اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم و تربیت کریں۔ آپ ذرا اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیے، NCRB کی رپورٹ ہے، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو 2006 کے اکارڈنگ جو وائلنٹ کرائمز خطرناک قسم کے جرم ہوئے ہیں وہ 2,05,656 وائلنٹ کرائمز ہوئے 2006 میں، اور 2011 میں دیکھیے کتنے بڑھ گئے، 68,000 بڑھ گئے، 2,68,320 وائلنٹ کرائمز ہوتے ہیں 2011 میں۔
تو کچھ ہی سالوں میں اتنے خطرناک قسم کے جرم جیسے قتل ہے اور زنا ہے، خریزی ہے، یہ بڑے بڑے جرم جو ہیں وہ اتنی تعداد میں ہر سال ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، انہی کے درمیان ہمارے بچوں کو رہنا ہے۔ 2011 میں صرف 24,700 رابریز ہوئی ہیں، ڈاکہ زنی 24,700 صرف ایک سال میں ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ انہی لوگوں کے بیچ میں ہمارے بچوں کو پرورش پانا ہے۔ ہم بچوں کو ڈبے میں بند کر کے تو نہیں رکھ سکتے ہیں کیا؟ جیسا ماحول ہے آج کل ماؤں کا دل چاہتا ہوگا ہم کس چیز میں بند کر کے بچے کو رکھ دیں، وہ باہر کے ماحول کا ہوا نہ لگے اسے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں گھر میں رکھنا ہوگا، اسکول بھیجنا ہوگا اور معاشرے میں بھی چھوڑنا ہی ہوگا، ہر حال میں ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں کہ وہ باہر کا کتنا بھی برا ماحول ہو وہ اپنے اوپر نہ لیں۔ اور امریکن اسٹیٹسٹکس بھی اتنی بری ہے، چاہے انڈیا کی بات کرو چاہے امریکہ کے حالات اتنے ہی برے سے برے ہیں۔ FBI کے اسٹیٹسٹکس ہے امریکہ کی 2011 میں 5,014 صرف بینک رابریز ہوئی ہیں، صرف بینک رابریز۔ اور امریکن اسٹیٹسٹکس ہی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس اینڈ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن 1998 کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے، ہر 6 میں سے ایک عورت کے ساتھ، 14.8% کے ساتھ مکمل زنا اور 2.8 کے ساتھ زنا یعنی ریپ کی کوشش، اٹیمپٹڈ ریپ۔ یہ ماحول ہے سراؤنڈنگ کا۔ NCRB 2011 کی رپورٹ ہے 24,208 زنا بالجبر انڈیا میں بھی ہوئے ہیں 2011 میں، 24,208۔ نہ صرف ریپ بلکہ انسیسٹ بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ واٹ از انسیسٹ؟ کیا ہوتا ہے انسیسٹ؟ انسیسٹ مینس سیکس وتھ کلوز ریلیٹیوز، مدر ڈاٹر، فادر سن، فادر ڈاٹر، بردر سسٹر، ان کے درمیان جسمانی رشتہ، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے۔ اور انسیسٹ نہ صرف امریکہ میں ہے، وہاں تو ہر 12 میں سے ایک انسان انسیسٹ کا شکار ہے۔ اب یہ انسیسٹ ہندوستان میں بھی آ گیا ہے اور بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ یہاں پہ پتا ہے آپ کو صرف انڈیا میں 2012 میں NCRB کی رپورٹ ہے کہ 346 انسیسٹ ہوا، صرف انڈیا میں 346 انسیسٹ ریکارڈ ہوا۔ کتنے تو ریکارڈ ہی نہیں ہوتے، اس کی تو بات ہی مت کریے۔ صرف دلی شہر میں 41 انسیسٹ کیسز 2012 میں پائے گئے، یوپی میں 12 کیسز انسیسٹ کے پائے گئے۔ سوچئے ایسی گھناؤنی چیزیں ہیں سراؤنڈنگ میں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جیسا بچہ باہر میلا ہو کے گھر کے اندر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ہاتھ منہ دھلاتے ہیں، اس کو میل کچیل صاف کرتے ہیں۔ سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ بچے کو معاشرے میں چھوڑنا ہے تو اس کی میل کچیل کو صاف کیا جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، اس کا برین واشنگ کی جائے کہ باہر کی برائی کا اثر وہ نہ لے اور باہر کی برائیوں کو مٹائے، ہم تو کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں دینی تربیت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے بچوں کو پورا محفوظ رکھ سکیں گے، ذرا سا بھی وائرس اسے نہیں لگے گا ان برائیوں کا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اپنے ہندوستان میں یوپی جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں اس میں مسلمز کی جو پاپولیشن پوری انڈیا میں ہے اس کی 23% تو صرف یوپی میں رہتے ہیں۔ تو اگر صرف یوپی کو ہم سنبھال لیں تو 1/4 ہندوستان سنبھل جائے گا، یہاں کے برے حالات سنبھل جائیں گے۔ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم دینی ماحول میں پالیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے سیریس رہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پالیں، انہیں تربیت دیں، ان کا تزکیہ کریں تاکہ بچے ہمارے دین دار بن جائیں۔ اور دین تو صرف اللہ کا ہے اور وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔
تو ہم دین اسلام کی طرف اپنے بچوں کو بلائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کریں گے قرآن حکیم میں مذکور ایک دعا کے ساتھ۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں بنا دے متقیوں کا امام۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں بلانا چاہوں گی انم جاوید اینڈ حلیمہ افشا کو فار اسلامک سانگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا 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 كانت اول کلمہ، اقرا 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 كانت اجمل حکمہ، اقرا 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 كانت اجمل کلمہ، اقرا 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 كانت اجمل حکمہ، اقرا بسم اللہ تعالی، اقرا وسعت نحو القمہ، اقرا بسم اللہ تعالی، اقرا وسعت نحو القمہ، اقرا 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 كانت اول کلمہ، اقرا بسم اللہ الدنیا حبا عملا عزما سایا وانشر في الأرجاء الحدية وتعلق نورا كالنجمة، اقرأ بسم الله الدنيا حبا عملا عزما سايا وانشر في الأرجاء الحدية وتعلق نورا كالنجمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، اقرأ 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 كانت أجمل حكمة، اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ وسعت نحو القمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، اقرأ بسم الله الكون علما عدبا فقرا فنا وتعلمه ركنا ركنا وامض به موفور الحمة، اقرأ بسم الله الكون علما عدبا فقرا فنا وتعلمه ركنا ركنا وامض به موفور الحمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، اقرأ 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 كانت أجمل حكمة، اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ وسعت نحو القمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، مثل الطير يغادر وقرا مثل النحلة فوق الزحرة، ابحث عن معنى عن فقرة أنشدها في عازب نغمة، مثل الطير يغادر وقرا مثل النحلة فوق الزحرة، ابحث عن معنى عن فقرة أنشدها في عازب نغمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، اقرأ 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 كانت أجمل حكمة، اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ وسعت نحو القمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، واكتب في المدرسة اسم معنى أحلى لغتي وانسم دربا كالأمية واتبع في آخره بزما، اقرأ واكتب في المدرسة اسم معنى أحلى لغتي وانسم دربا كالأمية واتبع في آخره بزما، اقرأ 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 كانت أول كلمة، اقرأ 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 كانت أجمل حكمة، اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ وسعت نحو القمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، اقرأ كانت أول كلمة، اقرأ كانت أول كلمة۔ جزاكم الله خيرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں متھرا میں آنے کے لیے، اور امید کرتے ہیں اس طرح کے اور اجتماع میں آپ لوگ آتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔